الحمد لله الذي يده على الجماعة والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والأمانة وعلى سائر أهل السنة والجماعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخر آية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شافع مذنباں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں. آئیے سب سے پہلے مراد مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوش بزم جنت، مالک بزم جنت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاسفیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا یعنی چھاکائیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اقبال نے ایک پوری نظم کہی ہے اس حوالے سے. اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ابراہیم یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. دنیا صنم کدا بنی ہوئی ہے اور مجھ مسلمان کو صرف ایک حکم ہے، دنیا اپنے اپنے بت کی پوجا کرتی ہے، تو صرف ایک نعرہ لگا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. اس کے بعد کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. بڑا شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بندے نہیں مانتے ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ خبر لگا دیتے ہیں، تو بڑا ایک شکوہ رہتا ہے. اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. وہ کچھ منافق آتے تھے نا آستین کے اندر بت چھپا کے، اور سرور انبیاء یعنی نبیوں کے سردار امامت کر رہے ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ اس جماعت میں ساتھ میں کھڑے رہ کے اپنی آستین میں بت چھپا کے لانا، اور پھر جب سجدے میں جائیں تو اس بت کو سجدہ کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ ہم مسلمانوں سے ملے بھی رہیں گے اور مسلمانوں کو مار بھی کھلائیں گے، نقصان بھی پہنچائیں گے. اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. وہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ جماعت پیچھے کھڑے رہنے والوں کی آستینوں میں بت چھپے ہوں، وہ تو نبی بلکہ نبیوں کے سردار کے ساتھ بھی لوگ یہ کر چکے ہیں. تو اس کی فکر نہ کرو کہ جماعت آستین میں بت چھپا کے لاتی ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تم ایک اذان دیے جاؤ لا الہ الا اللہ. پھر کیا ہوگا؟ کہ 23 سال وہ نبی جب امامت شروع کریں گے تو پیچھے بت لے کے کھڑے رہنے والے بھی ہوں گے، لیکن کتنی مدت کا؟ 23 سال، 20 اور 3 سال کی مدت کے اندر اللہ مسلمانوں کو وہ غلبہ عطا فرمائے گا کہ کافر بھی ان کے قدموں میں ہوں گے، منافق بھی ان کے قدموں میں ہوں گے. اس لیے کرنا کیا کا حکم اذان لا الہ الا اللہ. اسی پر اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ اگر آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا، جناب ابراہیم
اگر آج بھی ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آج بھی آگ میں باغ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ابراہیم تھے تو ان کے لیے تھا۔ آج کوئی ابراہیم کی صفتوں کو اپنانے والا ہو تو آگ بھی انہی کے لیے جیسے ٹھنڈی ہوئی تھی اس کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے نا۔ تو آج ہمیں جن کا ذکر سننا ہے، جن کی بات سننی ہے، وہ ہیں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آنے والے مہینے میں آپ اور بھی چیزیں سماعت کریں گے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، لیکن آج آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے ماحول اور آج کے ماحول کو سامنے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس حوالے سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر حضرات، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو کنسپٹ ہے، اس سے پہلے بھی میں اس چیز کو بار بار آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں۔ انبیاء کرام کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں، وہ کبھی بھی یہودیت والا نہیں ہے، عیسائیت والا نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کی طرح نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں اس لیے موسیٰ کی بات نہیں کریں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اس لیے ہم چاہیں تو نبیوں کو، دوسرے نبیوں کو قتل بھی کریں گے، ان کے دشمن بھی ہو جائیں گے، اور دعویٰ یہ ہوگا کہ چونکہ ہم موسیٰ کے ماننے والے اس لیے ہم کوئی اور نبی نہیں مانیں۔ اسلام کا جو نبوت کا کنسپٹ ہے، اچھا انہیں بھی نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ بھئی حضرت موسیٰ کہہ کے گئے ہوں کہ نبیوں کی دشمنی کرنا، نہ۔ حضرت موسیٰ کا بھی پیغام تو یہی تھا کہ میں نبی ہوں اور میری طرح اللہ جسے بھی نبی بنا کے بھیجے اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ لیکن انہوں نے اپنا کنسپٹ گڑا کہ نہیں ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہماری یہودیت پوری نہیں ہوگی جب تک ہم دوسرے نبی کو گالی نہ دیں۔ آج کل بڑا چل رہا ہے، کون ہے؟ ہم ہندو ہیں۔ میں نے کہا ہندو ہیں تو مندر جائیں، کوئی کچھ مالا جپیں، کوئی یوگا کریں، کوئی متھا ٹیکے جا کے۔ دوسرے کو گالی دینے کا نام ہندو ہونا، یہ تو ہم نے نہیں سنا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ سیٹھ سے زیادہ سیٹھ کا نوکر ساہوکار۔ سارے ہندو بڑے بڑے مٹھوں میں بیٹھے ہوئے سادھو تو کہیں کہ ہندو وہ جو دوسرے کو گالی نہ دے، اور چند لوگ کھڑے ہو کے کہیں ہم ہندو نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلمان کو گالی نہ دیں، جب تک ہم مسلمان کے نبی کو گالی نہ دے لیں۔ انہوں نے کہا یہ نئی بات نہیں، ہر نبی کو ماننے والے جب غلط راہ پہ گئے ہیں تو انہوں نے گالیاں دینا شروع کیا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں نبیوں کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ نہیں کہ ایک کو مانیں گے تو دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ نے جس جس کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہم سب پر ایمان لے کر آئے۔ کبھی ایسا ہوا؟ پوری آپ یورپ کی تاریخ دیکھ لیں، اورینٹلزم کے نام پہ، استشراق کے نام پہ عیسائیوں نے پوری کتابیں بھر کے ہمارے پیغمبر کے حوالے سے غلط باتیں کی، نازیبا باتیں کی۔ کوئی ایک سطر دکھا دیں کہ کسی مسلمان نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات کی؟ کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے یہاں نبوت ماننے کا کنسپٹ یہ ہے ہی نہیں کہ اپنے نبی کو مانو تو کسی اور کو نہ مانو۔ ہمارا نبوت کا کنسپٹ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو مانو اور اپنے نبی کو نبیوں کا سردار مانو، آخری نبی مانو۔ سمجھ گئے؟ تو نبوت کا ہمارا یہ کنسپٹ نہیں کہ ہم صرف بات کریں گے اپنے نبی کی۔ فرمایا نا، اپنے نبی کی بھی بات کرو اور اس نبی کا چرچا کرنے والے ہر نبی کی بات کرو۔ تو کوئی نبی بھی تو ایسا نہیں کہ جس کی زندگی یہ کہتے ہوئے نہ گزری ہو کہ ہمارے بعد آئے گا وہ آخری نبی ہے۔ حضرت آدم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس نام کے صدقے میری توبہ قبول فرما جس کو تو نے عرش پر اپنے ساتھ لکھا ہے۔ کہا آدم تجھے کیسے پتا؟ فرمایا اللہ جس کا نام اپنے ساتھ لکھے کائنات میں سب سے محبوب ذات اسی کی ہو سکتی ہے، اس ذات محمد کا واسطہ جس کا نام تو نے اپنے ساتھ عرش پہ لکھا ہے۔ نوح بھی یہی مجدہ سنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی یہی فرما رہے ہیں اللہ اس آخری نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ تو بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سنو،
میرے بعد وہ آخری پیغمبر آئے گا. یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد وہ آخری آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ہاں تو سب نبی ہمارے لیے تو محترم ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی کے چرچا کرنے والوں میں صرف ہم جیسے گنہگار امتی تو نہیں, ان کی شان تو یہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وہی آپ نے پچھلی جمعہ سنا ہوگا اس بات کو کہ شان والوں کی شان والے بیان کرتے ہیں نا. اب جن کی اپنی کوئی اوقات نہ ہو ان کو تو خود انہیں کوئی نہیں پوچھتا, وہ کسی کی بات کیا کریں گے. ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. جس کو سوکھی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی وہ کہہ رہا ہوں مسور کی دال مل جائے تو کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. اپنا منہ دیکھ کیا بات کر رہا ہے. فرمایا گالی دینے والا اپنی اوقات کے حساب سے بات کرتا ہے اور شان بیان کرنے والا اپنی عزت اور احترام کے حساب سے بات کرتا ہے. تو ہمارے یہاں سب نبی محترم ہیں, سارے یوں تو سب انبیاء محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا شان ہے. تو حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت عیسیٰ کی شان بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حضرت موسیٰ کی شان بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور خود اپنے آقا کی شان بیان کرنا یہ تو ہمارا ایمان ہی ہے. اس کے بغیر تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, تم تو مسلمان ہو, ابراہیم کی کیوں بات کرتے ہو؟ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے نا بھائی, تم تو مسلمان ہو, مکے کی بات کرو, مدینے کی بات کرو, یہ شام والے ابراہیم کی بات کیوں ہو رہی ہے, یہ بیت المقدس والے ابراہیم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ابراہیم کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ابراہیم بھی جس ملت پر تھے وہ وہی ملت ہے جسے ملت محمدیہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. او یہودیوں تم یہ نہ سمجھو کہ ابراہیم یہودی تھے, او عیسائیوں تم یہ نہ سمجھو کہ ابراہیم عیسائی تھے. قرآن پھر یہ کیا تھے؟ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, پھر کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم تو سچے سچے مسلمان تھے. یا اللہ اسلام تو لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے آیا ہے. فرمایا نا, اسلام تو کائنات کے روز اول ہی سے آیا ہے, بس اسلام کو نئی شان دینے والے آخری نبی کو ہم نے 1400 سال پہلے بھیجا کہ اس کے بعد اسلام پہ وہ مہر لگا دی کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب مانا بھی نہیں جائے گا. ورنہ تم کیا سمجھتے ہو آدم کسی اور دین پہ تھے؟ گھر واپسی کرو, تم دوسرے مذہب کے ہو. میں نے کہا تم واپس آؤ, آدم کی اولاد ہو تو واپس آؤ. کیوں کہ آدم تو کہتے ہیں کہ اس نام کا وسیلہ جو عرش پہ لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدم بھی ایمان لائے کس پہ؟ کہا اس آخری نبی پہ جس کے ہم امتی ہے. تو حضرت ابراہیم کی شان بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں, نبیوں کے باپ ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جو سلسلہ نبوت چلا نا, تو ایک طرف سے حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق سے مسلسل بنی اسرائیل میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, مسلسل تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. اور ادھر دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نسب در نسب, نسب در نسب, نسب در نسب. حضرت اسماعیل چونکہ منتقل ہو گئے تھے مکہ میں, اور اس مکہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں, اسماعیل کے بعد اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا, اسماعیل کی اولاد میں ہمارے آقا کو پیدا فرمایا, اور ایسا بھیجا کہ اب ان کے بعد کوئی آنے والا بھی نہیں. تو حضرت ابراہیم ہمارے لیے اس لیے بھی محترم ہے کہ وہ ہمارے نبی کے جد امجد لگتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں, خود حضور فرمائیں کہ میں ابراہیم کی اولاد سے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ آخر اس طرح کی کانسیپٹ کو اسلام میں رکھا کیوں جاتا ہے کہ بھئی آپ تو آخری نبی مانتے ہیں, پھر قربانی کی بات آتی ہے تو حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں. تو 100 باتوں کی جو اصل بنیادی جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں نبی ماننے کا کانسیپٹ یہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنا نبی مانیں تو کسی اور کے نبی کی نفی ہو جائے, ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ اس نبی کی یاد کو باقی رکھا جاتا ہے جس نبی کی زندگی ہمیشہ کے انسانوں کے لیے رہنمائے عمل ہو، نمونہ عمل ہو۔ کسی انسان کی زندگی بغیر قربانی کے مکمل ہوتی ہے؟ کسی انسان کی زندگی، آپ کسی بھی آدمی کو پکڑ کے پوچھ لے، وہ کہے گا میں نے سیکریفائس کیا ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے۔ یار میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو چھوٹے بھائی کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں تھی، تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ 80% پراپرٹی اسے دے دو، میرے پاس اچھا خاصا ہے، 20% میرے پاس میں نے رہنے دی، وہی قربانی دی تھی میں نے، اس لیے آج اس کے حال اچھے ہیں، ورنہ تو کون اس کو پوچھتا ہے نا۔ کہیں نہ کہیں آدمی قربانی دے رہا ہے، مال کے لیے دے رہا ہے، تعلقات کے لیے دے رہا ہے، رشتہ داری کے لیے دے رہا ہے، عہدے کے لیے دے رہا ہے، اپنی ضرورتوں اور سہولتوں کے لیے دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی تمہیں اس لیے بھی یاد کروائی جاتی ہے کہ ساری قربانیاں ایک طرف اور دین کے لیے دیے جانے والی قربانی کا نام جب لیا جائے گا ابراہیم کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، کیونکہ قربانی اپنے لیے بھی ہو تو تکلیف دہ ہوتی ہے، اپنے نفع نقصان کے لیے بھی، اور جب اپنی کوئی خواہش اس میں شامل ہی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی جا رہی ہو، تو پھر مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی، قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے ایمان والو سنو، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ابراہیم کی زندگی، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ عمل ہے ابراہیم کی زندگی میں، اور والذین معہ، اور ابراہیم پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں، ابراہیم کے صحابہ کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں کالوں کی بات ہو گئی، آج کل بڑا چلتا ہے ایران سے مسئلہ، حضرت امیر معاویہ کو نہ مانو، صرف مولا علی کی بات کرو، عمرو بن عاص کو نہ مانو، سعد بن عبادہ کو نہ مانو، عمر فاروق اعظم کو نہ مانو، ابو بکر صدیق کی بھی نہ سنو۔ میں نے کہا تم ایک طرف رہو، قرآن تو کہتا ہے صحابی ابراہیم کا بھی ہو تو اس کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور یہ تو وہ شخصیت ہے کہ اولاد تو ابراہیم کی ہے مگر سردار وہ خود اپنے باپ ابراہیم کے بھی ہیں۔ جب ان پر ایمان لانے والا صحابی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے امام ہیں۔ یہ کیا تم نے رول بنا رکھا ہے، علی کی سنیں گے کسی اور کی نہیں سنیں گے؟ میں نے کہا ہم اس علی کی سنتے ہیں جو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہم اس علی کی سنتے ہیں جو عمر کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، ہم اس علی کی سنتے ہیں جو عثمان کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، اور ہم اس علی کی سنتے ہیں کہ پیچھے تو وہ ان تینوں کے کھڑا رہتا ہے مگر یہ تینوں امام ہونے کے باوجود علی کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی بندر بانٹ تھوڑی چل رہی ہے کہ حضرت علی کی تعریف کرو تو ان کو برا لگتا ہے، یا حضرت ابو بکر کی کرو تو ان کو برا لگتا ہے۔ یہ تو نبی کے صحابہ ہیں، یہ تو اپنی شان خود نہیں بولتے۔ علی کی شان آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی کی شان حضرت فاروق اعظم نے بیان کی، اور آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں ابو بکر عمر کی شان مولا علی بیان کرتے ہیں۔ تو صحابی حضرت ابراہیم کا بھی ہو تو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور یہ کیا لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، سمجھ آئی؟ تو ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یا اللہ کیسے؟ تو میں تمہارے دور میں بھی باتیں ہوں گی، جناب ابراہیم کے دور میں بھی باتیں ہوئی، اور یہ نہیں کہ پوری کمیونٹی کے ساتھ بات ہوئی، نہ کان ابراہیم امۃ واحدہ، قرآن کہتا ہے سنو تمہارے یہاں تو قوم کا مقابلہ قوم سے ہوتا ہے، تم 20 کروڑ چاہے 80 کروڑ تمہارے مقابلے میں ہو، لیکن تم 20 کروڑ کی تمہاری پوری کمیونٹی ہے۔ ہمارے ابراہیم تو وہ تھا جو اکیلے پوری کمیونٹی سے لڑ گیا تھا، اور لڑنے کا صلہ اور انعام یہ ہے، قرآن کہتا ہے کان ابراہیم امۃ واحدہ، ابراہیم اکیلا پوری امت تھا، ایک بندہ امت ہوتا ہے، فرمایا ہاں ہمارا ابراہیم اکیلا امت تھا، اکیلا کمیونٹی تھا۔ کیوں کا کمیونٹی گنتی سے نہیں بنتی کہ یہ 2 ہیں اور وہ 8 ہیں، کمیونٹی تو نظریہ سے بنتی ہے۔ ہر در پہ جھکنے والا سر 80 کروڑ کی تعداد میں ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ایک سجدے کرنے والے کا سر اکیلا ہو ساری کائنات سے بھاری ہوتا ہے۔ اعتبار گننے کا ہے،
کہ یہ 100 ہیں اور وہ ایک ہیں. اور میں 100 تو ہیں مگر جانور کے سامنے جھکتے ہیں, 100 تو ہیں مگر گوبر اور پیشاب پیتے ہیں, یہ ایک ہے مگر صرف اللہ کو سجدہ کرنے والا. تو کمیونٹی تو بنتی ہی نظریے سے ہے, اب گنتی نہیں دیکھی جاتی. جس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ورنہ تو ابراہیم تو اکیلا ہے, پوری کائنات کے سامنے اکیلا لڑ رہا ہے پوری کمیونٹی کے ساتھ. آپ کو سناؤں میں نمرود کے دربار میں کیا ہوا ہے؟ ہائے اللہ اللہ. اور ہے تو قرآن ہماری کتاب نا, ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہے نا. قرآن میں انبیاء کا جو تذکرہ 24 یا 25 نبیوں کا تذکرہ ہے, ان تذکروں میں غالباً حضرت موسیٰ کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ابراہیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ایک منظر میں نے آپ کو وہ سنایا تھا کہ فرعون کا دربار لگا ہے اور موسیٰ اور ہارون حاضر ہیں, اور فرعون پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, اور مقابلہ ہوتا ہے. جادوگر ہار کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. وہاں تو کم از کم حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تو ہیں. ابراہیم وہ ہے کہ نمرود کا دربار لگا ہے اور مقابلے پہ اکیلا ابراہیم کھڑا ہے. اور قرآن کہتا ہے الم ترا, محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں, الم ترا محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں, کیا دیکھا نہیں, الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ نمرود کے دربار میں ہمارا ابراہیم مناظرہ کر رہا تھا. کس بات پہ مناظرہ ہو رہا تھا؟ فرمایا مناظرہ اس بات پہ تھا کہ نمرود کہتا تھا کوئی رب نہیں ہے, اور ابراہیم کہتے تھے سوائے اللہ کے. تم نے دیکھا نہیں ہمارا ابراہیم اکیلے مناظرہ کر رہا تھا. کیا مناظرہ ہو, بات کیا ہوئی, کوئی بات ہوئی؟ کہاں ہوئی نا. اذ قال ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود کہنے لگا او ابراہیم تم کس رب کی دعوت دیتے ہو, مجھ سے بھی بڑا ہے کوئی جس کی تم دعوت دیتے ہو, مجھ سے بھی بڑا ہے کوئی؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت, میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں جو زندگی دیتا ہے, جو موت دیتا ہے. میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ جب نشہ ہو اقتدار کا تو آدمی کو ڈھنگ کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. جادوگر کہہ رہے ہوں ہم ایمان لائے عالمین پہ رب کے, فرعون کہتا ہے میں ہی تو ہوں عالمین کا رب. پھر جادوگر کہتے ہیں ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے, جو مارتا ہے. نمرود نے کہا جاؤ 2 قیدی بلا کے لاؤ قید خانے سے, ایک کو کہا چھوڑ دو, دوسرے کو کہا سر قلم کر دو. نمرود پھر گھمنڈ سے ہی حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اب تو بات ٹھیک ہوئی, تیرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے. ایک کو میں نے جلایا, ایک کو میں نے مار دیا, تو پڑھ میرا کلمہ. جناب ابراہیم پلٹ کے کہتے ہیں یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. سنو میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے, اگر تجھے دعویٰ ہے تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. ابراہیم اکیلے تھے, نمرود پوری سلطنت لے کے بیٹھا تھا. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر کے چھکے چھوٹ گئے, کافر ہکا بکا رہ گئے, یہ کیا بات ہو گئی. اور آج بھی ہم کہتے ہیں, تم کہتے ہو سورج دادا, ناگ دادا اور ماتا اور یہ, ہم کہتے ہیں وہ سب نہیں. آج بھی اگر تم اللہ کے سوا کسی کی ربوبیت کے قائل ہو تو دکھاؤ کیا وہ سورج نکال سکتا ہے مغرب سے. ہم ابراہیم کو اس لیے مانتے ہیں کہ ابراہیم کی دی ہوئی ایک دلیل دنیا آج تک توڑنے سے ناکام ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام, پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے, پوری قوم بتوں سے گری ہوئی ہے, اور سب کو یہ گھمنڈ ہے کہ میجورٹی میں ہم ہیں. یہ باتیں آپ کو بتائی کیوں جاتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں پہلی قوم ہے جسے اس کے ایمان پہ آزمایا جا رہا ہے؟ آپ کیا پہلی نسل ہے, پہلی جنریشن ہے کہ جسے یوں کہا جا رہا ہے تم مسلمان ہو اس لیے ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے, تمہارا جینا حرام کر دیں گے, جہاں ملو گے ہم تمہیں ماریں گے, تم پہلی قوم ہو؟ نا, جتنے نبی آئے ہیں سب کے ساتھ قوم نے یہ کیا ہے. اور وہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, ہم تو کچھ اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگت رہے ہیں نا. تو مایوس نہ ہو, این بارگہ ماں بارگہ نا امیدی نیست,
100 بار اگر توبہ شکستی بازا. اللہ فرماتے یہ ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ توبہ کر کے آیا پھر پلٹ گیا, پھر آیا پھر پلٹ گیا, 1 2 نہیں 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے پلٹ گیا تو پھر ہم تجھے پھر اپنا لیں گے. بات تیرے ایمان کی ہے کہ تو مسلمان ہو کے رہے, تو ایمان پہ قائم رہے, باقی دنیا چلتی رہنی ہے, تیرے پہلے بھی چل رہی تھی, تیرے بعد بھی چلے گی. قبر میں تجھ سے صرف یہ پوچھا جائے گا ایمان لے کے آیا کہ نہیں. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ ایمان اس غیرت کا نام ہے کہ جب ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات ہو اس وقت کم از کم کھل کر یہ بات کرنا کہ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے, اس بات کا نام ایمان ہے. ورنہ بے غیرت وہ بھی ہے نا جو ٹی ویوں پہ آ کے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے بات ہی تو ہوئی ہے, اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کہیں, قبر میں آپ کو بھی دیکھ لیا جائے گا. ایسا بے غیرت بندہ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ محلے میں اس کی لڑائی ہو اور اس کے باپ کو کوئی گالی دے اور پھر کہے ٹھیک ہے گالی تو دی, کیا مسئلہ ہے, ہوتی رہتی ہے محلے میں لڑائی. دیکھا آپ نے کوئی ایسا بے غیرت؟ اور ایسا کرے تو آپ خود اسے بے غیرت کہتے ہیں. باپ کا مرتبہ ہمارے یہاں ہے مگر اس لیے ہے کہ باپ کو جنت کا دروازہ کہنے والی ذات ہمارے نبی کی ہے. ماں کا مرتبہ ہمارے یہاں ہے مگر اس لیے ہے کہ ہمارے نبی کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی, جس نے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا, خود اس نبی کی عزت کا مرتبہ کتنا بڑا ہو. تو آپ کوئی پہلی نسل نہیں ہو جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے. یہ تو حضرت ابراہیم سے بھی کہا گیا ہے, یہ تو حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ہے, یہ تو حضرت عیسیٰ سے بھی کہا گیا ہے. کس کس سے یہ بات نہیں کی گئی؟ حضرت شعیب سے یہ کہا ان کی قوم نے, حضرت لوط سے ان کی قوم نے یہ کہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کردار پڑھے نہیں ہیں, ہم پتہ نہیں کس کی اسٹوریاں سنتے ہیں. جس نے نبیوں کی زندگی پڑھی ہو وہ تو ہمیشہ امتحان کے لیے تیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء میں ذکر مبارک کی شروعات ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ پہلا مبارک ذکر حضرت ابراہیم کا کیا. اور کیا کہا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ایک منظر تو وہ ہے کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم کھڑے, اور یہ کوئی میں آپ کو اسٹوریاں نہیں سنا رہا ہوں. آپ یوں نہ سمجھے کہ مول صاحب کا کام واقعات بیان کرنا ہے. واللہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, اور قرآن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے رب کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. قیامت آ سکتی ہے, اس میں ایک زبر زیر بھی نہیں بدلا جا سکتا. تو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے جو دربار لگا ہوا ہے اور وہاں بات ہو رہی ہے, اور ایک منظر وہ بھی ہے کہ پوری قوم بت خانہ بنا کے عبادت کرتی ہے. حضرت ابراہیم کو یہ پسند نہیں آتا ہے, حضرت ابراہیم کو یہ پسند نہیں آتا ہے. آج تو لوگ ویسے بھی مولوی بات کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں آج تو, کہ یار اس کے یہاں 1000 روپے نذرانہ ملتا ہے, وہ دارو بھی بیچتا ہے, اگر دارو کے خلاف بول دیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, وہ والے 1000 بند ہو جائیں گے. اس لیے لوگوں کا بھی ایمان اٹھتا جا رہا ہے کہ سب مولوی ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا مولوی ایسے نہیں ہوتے, مولوی امام احمد رضا جیسے ہوتے ہیں. امام احمد رضا سامنے کی دکان پہ تیل لینے گئے, گھر سے اہلیہ نے کہا تیل ختم ہو گیا لا دیں. حضرت امام احمد رضا بوتل لے کے تیل لینے گئے, دکان والے سے شیشی بھروائی, پوچھا کتنا ہوا؟ کہا ویسے تو 2 روپے ہوتے ہیں لیکن آپ ہمارے امام صاحب ہیں, آپ مولانا ہیں, تو آپ 1.5 روپیہ دے دیں. اعلیٰ حضرت نے جیب سے 2 روپے نکال کے دیا اور فرمایا یہ 2 پورے رکھ, احمد رضا اپنا علم 50 پیسے میں نہیں بیچا کرتا. ہم کیا دین اس لیے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ فری میں بال کٹ جائیں گے, فری میں کپڑے مل جائیں گے. 1 پیسے کا فری نہ دو مگر اس دین پر عمل کرو جس کو ہم بیان کرتے ہیں, یہ ہماری خوشی ہے. باقی نوٹوں کے سوداگر اور کرداروں کے سوداگر کہاں نہیں بک رہے ہیں. حضرت ابراہیم پوری قوم سوچو نا یار, یہاں ایک بندہ غلط کر رہا ہو تو پوری قوم مل کے نہیں کہہ سکتی, اور پوری قوم پوجا کر رہی ہے. حضرت ابراہیم بت خانے کے باہر یوں کر کے کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں اذ قال لأبیہ وقومی, اپنا سگا چچا آزر اس کو کہا چچا ادھر آ, تو بھی ادھر کھڑا رہے, اور کہا پوری قوم کو تیرے ساتھ کھڑا رکھ, کچھ کہنا ہے. کہا ہاں آج تم سے بات کرنی ہے. کیا بات کرنی ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ کیا مورتیوں اور تصویروں کو کی پوجا کا ناٹک تم نے لگا رکھا ہے. یہ کیا تصویروں اور مورتیوں کی پوجا کا ناٹک تم نے لگا رکھا ہے. بات ہی یہاں سے شروع ہوئی نا, تو وہ لوگ بھی بھٹک گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے.
ہم تو سمجھ رہے تھے ابراہیم ہماری قوم کا بندہ ہے، اس نے تو ساری قوم کو ایک ساتھ لتاڑ دیا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو پہلا بہانہ یہ کیا، دیکھو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہی پوجا کیا کرتے تھے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی نمونہ عمل اس لیے ہے کہ ایمان والوں سے ہر دور میں کہا جاتا رہا ہے تمہارے باپ دادا کافر تھے تو تم بھی ہو جاؤ، اور ابراہیم کی زندگی نمونہ اس لیے ہے کہ جب اسے دعوت دی جائے تمہارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے، ابراہیم کہتے ہیں اعتبار اس کا نہیں، اعتبار اس کا ہے کہ کلمہ حق کس کے ساتھ ہے، سچائی کس کے ساتھ ہے۔ تو پہلا بہانہ یہ نکالا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم تو اپنے باپ کو، اپنے دادے کو، اپنے پردادے کو، سب کے بارے میں یہی سنتے ہیں کہ وہ یہیں آ کے بت پوجا کرتے تھے، تو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ باپ کا بہانہ بنا رہے ہیں، باپی کی بات ختم کر دی، فرمایا انتم بھی، اور اگر تم کہتے ہو تمہارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے تو یہ کر کے تم گمراہ ہو، تو یہ کر کے تمہارے باپ دادا بھی گمراہی تھے۔ باپ دادا کے عمل کی دلیل ایمان میں اور رہنمائی اور ہدایت میں ہوتی ہے، بے ایمانی میں اور گمراہی میں نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ دلیل ہر دور میں دی جاتی رہی ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، کہا وہ ان کا عمل ہے، آج تمہیں سمجھ آئیے تم پلٹ جاؤ نا، ان کا وہ سمجھیں گے۔ بات تو سمجھ آئی؟ ہم اور ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم نے پلٹ کے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ واقعی آپ سیریس بات کر رہے ہیں یا آپ ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں کوئی؟ اجئتنا بالحق کی، کیا آپ واقعی سیریس ہیں کہ پوری قوم بت پرستی کر رہی ہے، تم اکیلے کھڑے ہو کہ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوڑ دو، سیریس ہو یا ویسے ہی مذاق میں بات کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال، سیریس اور مذاق کی بات چھوڑو، ایمان کی بات کبھی مذاق میں ہوتی ہی نہیں، ایمان پر تو بندہ ہمیشہ سیریس ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھا ہے کہ اپنے معبود کی بات مذاق میں کر رہا ہو؟ ایک گھٹیا قوم ہے جو دنیا میں اپنے معبود کا بھی مذاق بناتی ہے نا، اسی کو بت پرست کہتے ہیں۔ میں آپ کو 50 کتابیں دکھا سکتا ہوں، خود اپنے معبود کا مذاق اڑاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ابراہیم یہ کوئی عقل سمجھ کے، سوچ سمجھ کے سیریس بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہنسی مذاق ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہ بات نہ کرو کہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ایمان کی بات تو ہمیشہ سیریس ہوتی ہے، بلکہ یہ سنو یہ بت تمہارے رب نہیں ہے، رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، ہمارا رب تو وہ ہے، تم سیریس اور مذاق کی بات کہاں لے کے آ رہے ہو؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں صرف سیریس ہی نہیں ہوں، سیریس بھی ہوں اور اس پر گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ جو بندہ کھیل میں لگا ہوا ہو یا جو پاگل ہو وہ تو گواہی نہیں دیتا نا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ایک تو سیریس ہونا ہے اور اس سے بڑا مرتبہ ہے گواہی دینا، میں صرف سیریس نہیں ہوں، میں گواہی بھی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ تو جناب ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل اس لیے ہے کہ تمہاری زندگیوں میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ تم مسلمان ہو اس لیے تمہیں پریشان کریں گے، اس وقت اگر آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، براہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں اللہ ایک ہے، فرمایا پھر آگ تمہارے لیے آگ نہیں رہتی، اسے باغ بنا دیا جاتا۔ ہمیں آگ لگی اس لیے رہی ہے کہ ہم کردار ابراہیم پہ ہے نہیں، ہم تو دو ٹکوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے پریشر بڑھ جائے تو ادھر نکل لیتے ہیں، ادھر سے پریشر بڑھ جائے تو ادھر نکل لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پوری قوم ایک طرف، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی گھر گھر جا کے بات ہو رہی ہے، بت خانے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے آپ کے گھر آ کے کوئی اسلام کے خلاف بات کرے، اور ایک ہوتا ہے کوئی مسجد کے باہر آ کے اسلام کے خلاف بات کرے، تو یہ تو اور سیریس معاملہ ہو جاتا ہے نا۔ تو بت خانے کے باہر بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، پوری قوم سامنے کھڑی ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں سنو گواہی تو دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور ایک بات اور وارننگ بھی دیتا ہوں کہ شام کو جب تم میلے میں جاؤ گے اس وقت یہ تمہارے سارے جھوٹے جو جتنی مورتیاں تم نے بنا کے رکھی ہے سب توڑ دوں گا۔ قوم گئی میلے میں، حضرت ابراہیم نے ادھر کلاڑا لیا اور سارے بت توڑ دیے، ایک بڑا والا بت رہنے دیا، سب سے بڑا جو تھا وہ رہنے دیا، اور اس کے گلے میں کلاڑی ٹانگ دی، حضرت ابراہیم نے گلے میں کلاڑی ٹانگ دی۔ اب کیا ہوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، وہ لوگ میلے میں گئے، میلے سے شراب کباب سب ہو کے نشے میں دھت ہو کے پھر واپس آئے، اب دیکھا تو بت خانہ تو کچرا ہی کچرا ہے، ایک بت سلامت ہے باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں،
من فعل هذا بآلهتنا، وہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اب بھی دیکھ رہے ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی خدا تو ہے. بنا ہوا تھا تب تک تو بات ٹھیک تھی کہ بھائی کسی کو کہہ رہے ہو جو بنا ہوا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمارے خدا کے ساتھ یہ کس نے کیا. میں نے کہا کیسا خدا ہے جس کے ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، وہ بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے کہ انہیں توڑ دوں گا. قوم نے کیا کیا؟ فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، سب کے سامنے اس کو پکڑ کے لاؤ، اس سے بات ہوگی. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم. قوم ایک طرف، حضرت ابراہیم ایک طرف سوال ہو رہا ہے ابراہیم تم نے کیا یہ؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. یہ تمہارا جو سب سے بڑی مورتی ہے نا، اس نے ان چھوٹے چھوٹوں کو توڑا ہے کہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ان کی پوجا کیوں ہو رہی ہے، اس نے ان کو توڑا ہے تو پوچھ لو اس سے. دو امتحان ہو گئے نا. پہلا امتحان تو یہ ہے کہ خدا توڑ دیا گیا، دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اسی بڑے نے چھوٹے کو توڑا ہے، اور تیسرا یہ ہو گیا کہ پوچھے تو پوچھے کس سے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اس بڑے نے ان چھوٹوں کو توڑا ہے، پوچھ لو اس سے کیوں توڑا ہے. یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ پیغمبر تو جھوٹ بولتے نہیں، حضرت ابراہیم نے یہ کیسے کہا؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں حضرت ابراہیم کا جواب مقصد نہیں، حضرت ابراہیم کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اس بڑے نے توڑا ہے تو یہ اتنا لاچار ہے کہ بول بھی نہیں سکتا. یہ کہاں سے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم کی نیت یہ ہے؟ فرمایا یہ کہا نا کہ پوچھو اس سے. اب کیا ہوا؟ اب ایک بات اور ہو گئی. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. انہوں نے غور کیا یار پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹوٹ گیا، دوسری بات تو یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کس نے توڑا، تیسری بات جو ابراہیم کہتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا کہ پوچھو اس سے اس نے توڑا ہے. نہ ہم پوچھ سکتے ہیں، نہ ہم جان سکتے ہیں، نہ یہ بتا سکتا ہے، پھر یہ خدا کیسا ہے؟ تو سب گردن چکا کے سوچنے لگے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. اپنے آپ سے یوں گردن جھکا کے ہم ہی نے ظلم کیا اپنے آپ پر، غلط جگہ ہم نے عبادت شروع کر دی تھی. ابھی ایک خیال آیا ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر اپنے منہ پر اوندھے پلٹے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، دوسرے لمحے یوں سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں ابراہیم تم چال چل رہے ہو ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ نہیں بول سکتے. یعنی پہلے لمحے اپنے آپ میں افسوس ہوا، اور دوسرے لمحے جب دیکھا کہ اپنی نیچی ہو جائے گی مان لینے میں. میں کفر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنی اونچی رہے گی یا اپنی نیچی رہے گی، اور مومن ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ نیچی حالت میں رہیں گے تب بھی اللہ کی بات کریں گے، بلندی پر رہیں گے تب بھی اللہ کی بات کرنے والے سے تو بات اونچی نیچی نہیں ہوتی نا. بات جس کی ہو رہی ہو، جب وہ رب الارباب ہو، جو عالمین کا رب ہو، تو پھر چھوٹا بندہ بھی کرے تو بات تو بڑی ہوتی ہے نا. باقی کرنے والے سے تھوڑی بات چھوٹی بڑی ہوتی ہے. تو کیا ہوا؟ ایک لمحے سوچا، دوسرے لمحے یوں کہہ کے سر اٹھا کے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ نہیں بولتے، یہ تم چال چل رہے ہو، میں گمراہ کرنا چاہتے ہو، بہکانا چاہتے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا تو کیا تم اسی کی عبادت کرتے رہو گے جو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا؟ انہی پتھروں کی بات کرتے رہو گے؟ اغفر لکما ولما تعبدون. تم پر بھی توف ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی توف ہے، لعنت ہے تم پر. حضرت ابراہیم نے یہ بات تو کر دی. اب یہ لوگ جمع ہوئے کہ یہ تو طے ہو گئی کہ بات یہی بندہ ہے جس نے یہ کیا ہے. حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ابراہیم کو آگ میں جلا دو. جلا کر کیا ملے گا؟ کہا ابراہیم کو آگ میں جلا کر اپنے خدا کی مدد کرو. ابراہیم کو آگ میں جلا کر اپنے خدا کی مدد کرو. بڑا پرانا نعرہ ہے. ان کو مار کے اپنے خدا کی مدد کرو، ان کو جلا کے اپنے خدا کی مدد کرو. میں نے کہا یہ ان باتوں سے ڈرتا وہ ہے جس نے جناب ابراہیم کی زندگی نہ پڑھی. جس نے حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھی ہو وہ کہتا ہے ہم کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اب تم مانو تب بھی اللہ ہے، اور ہم سن کر ہمیں مار دو تب بھی ہمارا رب اللہ ہے. بات ختم. حضرت ابراہیم نے کوئی لشکر اٹھا لیا کہ چلو ان سے جنگ کریں گے؟ نا، تمہاری پوری کمیونٹی، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے تو مانو، نہیں آ رہی تو ہم تو کھڑے ہیں، جو کرنا ہے کر لو. کیوں؟ فرمایا آنکھ کھلی ہے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آنکھ بند ہو جائے گی اللہ کا دیدار کریں گے.
ہمارا تو کہیں نقصان نہیں ہے نا. اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی اہمیت سمجھو. 2 ٹکوں پہ ایمان بیچنا یہ کسی غیرت مند کا کام نہیں ہوتا. اپنے ایمان کی اہمیت سمجھو. بات تعداد میں کم یا زیادہ ہونے کی نہیں، بات اس چیز کی ہے کہ حق کی گواہی کون دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ جلاؤ ابراہیم کو. تو اب کیا کریں گے؟ آگ لگائی. وہ کتنی بڑی آگ تھی کہ اگر اوپر سے پرندہ اڑ کے جائے تو پرندہ جل کے اندر گر جاتا تھا. اتنی بڑی آگ تھی کہ پھینکنے کے لیے ان کو جھولا بنانا پڑا، اور دور سے جھولے سے ہلا کر حضرت ابراہیم کو اندر پھینکا. قوم پوری کھڑی ہے، میجورٹی. ابراہیم اکیلے اللہ کی بات کر رہے ہیں. قوم نے آگ کا انتظام کیا، آگ جلا دی، جھولے سے لٹکا کے حضرت ابراہیم کو پھینک بھی دیا. اکیلے ہیں نا، اکیلے ہیں نا. حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، ابراہیم کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی دعا، کوئی شکوہ شکایت. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں جس سے دعا کرنی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو انہوں نے یوں آگ میں پھینکا، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ تو پہلے دن سے قیامت تک جلاتی ہے اور جلاتی رہے گی، لیکن آج میرے بندے ابراہیم کا امتحان ہے، وہ کامیاب ہو چکا ہے. اب تیرا کام جلانا نہیں، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے. ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، دنیا چلتی رہے گی. آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، دنیا چلتی رہے گی، ہے نا. باقی چلا کے، چیخو پکار کر کے، مال سامان کو نقصان پہنچا کے، اپنی جانوں کو بلا وجہ ضائع کر کے کچھ ملنے والا ویسے بھی نہیں ہے تو پھر کیسے ملے گا؟ ہم نے تم سے کہا کب ہے، ہم نے تم سے کہا کب ہے کہ تم مائنورٹی میں ہو تو نکل پڑو؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جس حال میں ہو اللہ کا نام لو. کیوں؟ تو ابراہیم اکیلے بھی ہوں تو نام اللہ کا لیتے رہتے. آگ جل بھی جاتی ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، آگ جل بھی جائے جبریل آ جائے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ فرمایا میں تو میرا کام اللہ کا نام لینا ہے. وہ رب کی مہربانی ہے کہ جب چاہے ہماری مدد فرما دیتا ہے. مدد انتظار کیا جاتا ہے، بے وقوفیاں نہیں کی جاتی. اطمینان سے صبر پہ اپنے دین پر عمل کرتے رہو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. یہ ہے طریقہ. بے وقوفیاں نہیں کی جاتی، اپنی جانوں کو ضائع نہیں کرتے، اپنی جانوں کو مرنے کے لیے پیش نہیں کرتے. کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ رب کی مدد کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ ہم سب کو ساتھ لے کر جنت کے راستے پر چلتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو باتیں کوئی نہیں ہو رہی ہے. ہر دور میں یہ کہا جاتا رہے آپ مومن ہیں اس لیے ہم آپ سے آپ کے دشمن ہیں. ہر دور میں ایمان والوں نے یہ کہا ہے جو کرنا ہے کر لو. ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبیوں کی زندگی جاننے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیوں کے قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ میں نے کہا سچ ہے، درست ہے، حق ہے، وہ اللہ کی توفیق سے. جو کچھ غلطی ہوئی، کمی ہوئی، خطا ہوئی ہے، میری اپنی ذات کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی.